کہ معاذ اللہ کہ جادو رب تعالیٰ سے زیادہ طاقتور ہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے ان الفاظ کے لیے. ایسا نہیں ہے، رب سب سے زیادہ طاقتور ہے. تو دنیا کا کوئی علم ہو، کوئی سائنس ہو، وہ سب رب کے ماتحت ہے. تو یہ سوچنا کہ کوئی جادو سے مجھے نقصان پہنچا دے گا، میرے عقیدے کے مطابق، میرے مذہب کے مطابق، میرے ایمان کے مطابق تو یہ میں نہیں مانتا ان باتوں کو. نہ کوئی کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو نقصان دے سکتا ہے اگر میرا رب نہ چاہے. اور جب میرا رب رازق ہے تو کس کی مجال ہے کہ کسی قسم کا بھی علم استعمال کر کے میرا رزق روک سکے؟ کیونکہ میرا رب تو جو میرا رازق ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. دیکھیے، میں نے جیسے ابھی عرض کی کہ جنات کے وجود سے تو انکار نہیں ہے. عام طور پر یہ انسانی بستیوں سے دور رہتے ہیں. لیکن اگر کہیں کوئی ویران مکان ہے جو بہت لمبے عرصے سے ویران ہے تو کبھی کبھار کہہ رہا ہوں، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں کسی جن کا ڈیرا لگ گیا ہو، کچھ ایسا ہو، اور کوئی آدمی اگر بہت نیک ہے اور روحانی بالیدگی کے اس مقام پر پہنچا ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لے تو شاید اس کو نظر آ جائے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور انسان ایسی چیز ہے جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. تو جنات انسانوں سے افضل نہیں ہیں. جو چیز آپ سے افضل نہیں ہے اور جس آپ ایسے ہیں جن کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، تو پھر جن سے ڈرنے کی کوئی وجہ دکھائی دیتی نہیں، بلکہ آپ اس کو ڈرائیے اور وہ ڈرے گا آپ سے. جی دیکھیے، دو چیزیں ایسی ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شدت کے ساتھ منع فرمایا. ایک تقدیر اور دوسری روح کے. اس پہ آپ بحث مباحثے میں، تحقیق میں مت پڑیے. اور جو روح کا معاملہ ہے وہ ایسا ہے کہ اس پر بہت سے لوگوں نے قلم اٹھایا، اس پہ تحقیق کی، اسے بیان کرنے کی کوشش کی، اس پر کتابوں پر کتابیں، کئی والیومز لکھے، لیکن کوئی روح کے بارے میں صحیح بات کر نہیں سکا، کیونکہ یہ امر ربی ہے. تو جو چیز امر ربی ہے اس کا احاطہ انسانی عقل کر نہیں پاتی. صرف ایک صاحب ایسے گزرے ہیں، ایک صاحب علم، جنہوں نے کسی حد تک، پوری طرح نہیں، کسی حد تک روح کو ڈسکس کیا ہے، کسی حد تک. اور وہ ہیں جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک کتاب لکھی، حقیقت روح انسانی. تو وہ کافی حد تک آپ کو علم دے دے گی اس بارے میں. اسی میں آپ کے سوالوں کا جواب مل جائے گا، کیونکہ جب آپ روح کی ماہیت اور اس کے اسباب اور اس کی چیزیں سمجھنے لگے کسی حد تک میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں، تو آپ کو ان سوالوں کا جواب بھی مل جائے گا. اور ایک چیز یاد رکھیے، جو روحانی واردات ہے، مشاہدات ہیں، یہ عام طور پر بزرگ بیان نہیں کرتے. روحانیت میں ایک صاحب کا نام انتہائی بلند ہوا، وہ ہیں جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ نے بے پایہ علم عطا فرمایا تھا انہیں. اللہ نے انہیں روحانی مقام بھی بہت جنرسلی عطا فرمایا. آپ جب عام لوگوں کی محفل میں بیٹھتے تھے، آپ کے یہاں روزانہ نشست ہوتی تھی، اس میں عام لوگ آ کے بیٹھتے تھے، تو آپ اسلام کے عام اصول بیان فرماتے تھے. اس کے علاوہ ان کے 27 خصوصی شاگرد تھے. تو جب روحانیت سے متعلق کوئی بیان کرنا ہوتا تھا تو ان مخصوص 27 شاگردوں کو لے کے وہ حجرے میں تشریف لے آتے تھے. اپنے دست مبارک سے خود دروازہ بند کرتے تھے، اسے بولٹ کرتے تھے، اور پھر دروازے کو ہلا کے یہ یقین کرتے تھے کہ یہ پوری طرح بند ہے، اس میں کوئی درد تو نہیں رہ گئی. تو اس کے بعد مدھم آواز میں روحانی منازل، روحانی مشاہدات اور واردات، ان کا ذکر ہوتا تھا.
اور اس تلقین کے ساتھ کہ جو ذکر اس بند حجرے میں ہوا ہے وہ باہر کہیں اس کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک اور دیکھیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب، جن کے بارے میں خود حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب جیسی ہستی کا یہ فرمان ہے کہ بایزید کا اولیاء اکرام میں وہی مقام ہے جو فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ تو اتنی بڑی ہستی، اب انہوں نے بے شمار کتابیں تصنیف کی۔ آپ ان کی کتابیں جو ابھی اس وقت مشکل سے دستیاب ہیں، شاید 1 یا 2 کتابیں ابھی بھی اویلیبل ہو جاتی ہیں، ان کتابوں کو اگر آپ پڑھیں، اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے، تو حیرت ہوگی آپ کو کہ وہ تمام کتابیں پڑھ لینے کے باوجود نہ تو اس میں کہیں آپ کو یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کون سے وظائف پڑھتے تھے، نہ ان کے ساتھ پیش آنے والی روحانی واردات کا کہیں ذکر ہے، نہ ان کی روحانی سیر کا کہیں ذکر ہے، نہ کرامات کا کہیں ذکر ہے۔ اگر ذکر ہے اس میں تو صرف اور صرف رب تعالیٰ کا بیان ہے یا شریعت سے متعلق مختلف چیزوں کا بیان کیا ہے۔ جگہ جگہ خلق خدا کی خدمت کا تلقین کی ہے۔ پھر خود آپ کے یہاں اس شہر میں جناب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سوئے ہیں، آپ کی کتابیں اویلیبل ہیں کچھ، سب میں زیادہ مشہور کشف المحجوب ہوئی ہے۔ اس کے مقام کے بارے میں کہا کہ جس کا کوئی مرشد نہیں اس کی یہ کتاب مرشد ہے۔ آپ اس کتاب کو پڑھ جائیے، ایک صفحہ اول سے صفحہ آخر تک، کہیں آپ کو اس چیز کا ذکر نہیں ملے گا کہ دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے یہ فرمایا ہو کہ میں نے یہ وظیفے پڑھے تو میرے ساتھ یہ پیش آیا، میں نے یہاں کی سیر کی، کہیں نہیں۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا دیکھ لیجیے، سو فورتھ کسی ولی جو مستند اولیاء کرام گزرے ہیں، جن کے ولی ہونے میں کوئی شبہ نہیں، ان میں سے کسی کی کتاب لے لیجیے، نہ تو اس کے اندر کہیں یہ لکھا کہ صاحب میں نے یہ پڑھا تو یہ پیش آیا، نہ کہیں یہ لکھا کہ میرے ساتھ کیا کیا پیش آیا کرتا تھا، نہ ان کتابوں پر کہیں یہ لکھا کہ تو اگر تمہیں رزق کی کمی آ جائے تو یہ پڑھو تو یہ مل جائے گا، نہ کہیں یہ لکھا کہ تم بیمار ہو تو یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا۔ سیدھا سیدھا وہاں رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ذکر ہے کہ ان کی بزرگی کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت بیان کیا حسب توفیق، یہ تلقین کی کہ ان کی اطاعت کی جائے، یہی کچھ بیان ہے۔ تو ذاتی طور پہ جیسا کہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ مجھے یہ کوئی دعویٰ نہیں کہ میں کوئی علم رکھتا ہوں، ایک ناقص انسان کی ناقص عقل اور ناقص علم ہے میرا، تو جو کچھ میں اپنے اس ناقص علم اور ناقص عقل رب کی عطا کردہ چیز اس سے دیکھ سکتا ہوں، میرے نزدیک تو صاحب یہی ہے کہ اگر روحانی واردات اور روحانی طور طریقہ کا ذکر آپ پبلک میں کر دیں گے تو فائدے کم اور گمراہی زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ لوگ اس بات کو تو چھوڑ دیں گے کہ اس کی اصل روح کیا تھی، وہ ان کرامات کے پیچھے جائیں گے، ان ماورائے عقل چیزوں کے حصول کے پیچھے دوڑیں گے، اور جب وہ انہیں نہیں ملیں گی تو ڈس ایلیونمنٹ ہوگی اور لوگ پہلے راستے سے بھی ہٹ جائیں گے۔ تو اسی لیے یہ بزرگ ان چیزوں کو کہیں بیان نہیں کرتے۔ تو میرے عقیدے اور ایمان کی حد تک تو یہ ہے۔ اور اگر پھر ایک چیز اور بھی میں توجہ دلا دوں کہ میں کئی بار پہلے کہہ چکا کہ ایک لا آف نیچر ہے اور دوسرا ڈیزائنز آف نیچر ہیں، تو کیا ہم لا آف نیچر کو ڈیفیٹ دینا چاہتے ہیں وظائف کے ذریعے سے؟ اب جیسے ابھی کسی نے یہاں سے سوال کیا تھا کہ مختلف وظائف رسالوں اخباروں میں بڑے اعلیٰ وظائف لکھے ہوتے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، اور چلیے اگر لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں کی تعداد میں وہ کتابیں اویلیبل ہیں جس میں مختلف وظائف بیان کیے گئے ہیں، پھر مختلف رسالوں میں آتے رہتے ہیں وظائف، اخبارات میں وظائف آتے رہتے ہیں۔ صاحب یہ پڑھ لیجئے تو بیماری دور ہو جائے گی، یہ پڑھ لیجئے رزق وسیع ہو جائے گا، یہ پڑھ لیجئے دشمن زیر ہو جائے گا، یہ پڑھ لیجئے فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، سو آن سو فورتھ۔
لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس سے صورتحال واضح ہو جائے گی کہ اتنی زیادہ سرکولیٹ ہو رہی ہیں یہ چیزیں، تو اس حساب سے تو 14 کروڑ پاکستانیوں کو صحت مند ہونا چاہیے، کیونکہ بیماری سے بچاؤ کے بیماری کے علاج کے وظائف بے پناہ ملتے ہیں۔ تو پھر 14 کروڑ پاکستانیوں میں سے ایک بھی بیمار نہیں ہونا چاہیے، کوئی آدمی غریب نہیں ہونا چاہیے، کوئی آدمی مصیبت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کوئی آدمی دشمنوں سے زیر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اتنے وظائف کیوں اویلیبل ہیں آپ کو؟ یہ لا آف نیچر ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ رب اپنے قانون کو توڑتا نہیں کبھی، وہ قادر ہے کچھ بھی کر دینے پہ، لیکن قانون قاعدے کا پابند ہے، وہ اپنے قانون اور قاعدے کو توڑتا نہیں کبھی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ جو بیجیں اور گندم کاٹ لیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کیکر کا درخت لگائیں اور سیب کا پھل مل جائے آپ کو۔ تو جو کچھ ہم کریں گے اس کا صلہ ویسے ہی ملے گا۔ ہاں، رب مہربان ہے، رحیم و کریم ہے، تو جو کچھ ہم اس کی خطائیں کر رہے ہیں، حقوق اللہ کے سلسلے میں جو کوتاہیاں کر رہے ہیں، وہ ضرور اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما دے گا، کیونکہ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے۔ شہید کو ہر چیز معاف ہے، وہ سیدھا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ شہید کے بارے میں یہ اکلوتا مقام ہے جس کے بارے میں قرآن میں ذکر اس نے کر دیا کہ وہ زندہ ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، لیکن تمہیں اس کا ادراک نہیں۔ یہ عزت بخشی ہے شہید کو، جو راہ حق میں شہید ہوا، اس کو یہ عزت بخش دی رب نے کہ قرآن میں اس کا ذکر کر دیا اور ان اچھے الفاظ میں کر دیا۔ لیکن اگر کسی شہید نے کسی کا قرض واپس کرنا ہے تو وہ بخشا نہیں جائے گا، وہ معاف نہیں ہوگا۔ تو رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اپنے حقوق اللہ تو معاف فرما دے گا، دوسرے گناہ معاف فرما دے گا، لیکن اپنے قانون کو پھر بھی نہیں توڑتا وہ۔ اب آپ اس کو کسی رنگ میں لے لیجئے کہ اگر انسان مقروض ہے تو اپلیکیشن گورنمنٹ کو دے دے کہ صاحب میں جنگ پہ نہیں جا سکتا کیونکہ میں مقروض ہوں، یا میرا قرضہ تم ادا کر دو پھر جنگ پہ جاؤں گا، یا میں نہیں جاتا۔ یہ بہتر نہیں ہے کہ یہ سب تکلیف اٹھانے سے بہتر ہے کہ آپ قرض ادا فرما دیں۔ نہیں، دیکھیے وہ اس کی رحمت کا معاملہ ہے۔ بات ہو رہی تھی قانون فطرت کی کہ رب اپنے قوانین کو نہیں توڑتا، تو اس صورت میں بھی اس نے یہ تو نہیں کیا کہ خود معاف کر دے قرض کو، لیکن چونکہ قادر مطلق ہے تو اس نے اتنا کچھ عطا کر دیا قرض خواہ کو کہ اس کا پیٹ بھر گیا، اس نے کہا میں نے کیا لینے پیسے، اپنا قانون نہیں اس نے توڑا۔ تو بات اس پہ تھی کہ وظائف کی، اور دیکھیے ہم نے ایک نیا کھیل ایجاد کیا، وہ عجیب و غریب رخ پر لے گیا ہے ہمیں، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر کام وظیفہ پڑھنے سے ہو جائے۔ اسی لیے ہم اس چیز میں کی ٹوہ میں رہتے ہیں کہ کہاں سے کیا وظیفہ ملے گا کہ میرا رزق بڑھ جائے، کہاں سے وظیفہ ملے گا کہ میری ترقی ہو جائے، کہاں سے وظیفہ ملے گا میرا بیٹا سمجھ جائے۔ یہ در حقیقت بے عملی کی ایک صورت ہے، سست الوجودی کی ایک صورت ہے۔ اسلام تو یہ نہیں کہتا کہ قرآن پاک اس لیے اتارا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اس بات کے لیے کہ اس میں سے وظیفے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم اپنی دنیاوی ضروریات پوری کر لیں۔ پھر بہت سے جگہوں پہ میرے سننے میں آیا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ صاحب میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، پھر میرے اوپر مصیبت آ گئی۔ یہ اصل میں اسلام، رب، عبادات، ان کے بارے میں ہمارے کنسیپٹس کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ عبادت تو اس لیے ہے کہ وہ ہمارا رب ہے اور وہ لائق عبادت ہے، اس لیے اس کی عبادت کی جانی چاہیے کہ وہ لائق عبادت ہے۔ اس کے جواب میں ہمیں کیا ملتا ہے یہ ہمارے رب کا فیصلہ ہے، اور وہ چونکہ آقا ہے، ہمارا مالک ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کر لے۔
لیکن اس کی رحمت سے امید یہی ہے